آج معاشرے کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کچھ لوگوں کی طرف سے مفسدات پائے جا رہے ہیں، اور ان جاہل لوگوں کی طرف سے جو مفسدات پائے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی جگہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہ ہو یا اپنی جگہ اس کا منانا جائز نہ ہو۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی میوزک کا اہتمام کرتا ہے یا وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے اور وہ ایک میلے کی شکل ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن جس نے مفسدات کا ارتکاب کیا اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ تیرے ان کرتوتوں کی بنیاد پر مطلقاً جو محفل میلاد یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ رہی ہے تو تو بھی ایک دشمن عید میلاد ہے۔ یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے کہ امت مفتی کے فتوے سے آزاد کی جا رہی ہے اور نام نہاد پیروں کے کنٹرول میں دی جا رہی ہے، ایسے لوگ کہ جن کا نہ کتاب سے تعلق ہے نہ فتوے سے تعلق ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے یا نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے میسر نہ رہیں تو یا نماز پڑھتے پڑھتے قبلے سے منہ ہٹ جائے تو اب اس میں نماز کی دلیل میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اس کی وجہ سے اعتراض کیا جائے کہ ہم نماز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ننگے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ محفل میلاد کو ایسے امور سے محفوظ رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ رحمت کی جگہ عذاب برسنا شروع ہو جائے۔ مفتیان وقت پر، علماء وقت پر یہ لازم ہے کہ ایسی خرافات کا اتنا شدت سے رد کریں کہ آئندہ اس طرح کی کسی کو کوئی گنجائش نہ ہو۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی شرفنا بالاحتفال بأم الآیات والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ الی ابد الآباد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے نہایت مقدس لمحات میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہمیں تحفظ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ قیامت تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کو عروج عطا فرمائے اور ہمیں رب ذوالجلال اس مقدس عمل کو ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چیز جس کے اندر شرعی طور پر فضیلت موجود ہے اور شرعی طور پر اس کے اندر فضل، کمال اور حسن ہے، اس کو قباحتوں سے محفوظ رکھنا بھی یوں ہی ضروری ہے جیسے اس کے فضائل کا تذکرہ اور اس کے کمالات کا بیان ضروری ہے۔ ہمارے سامنے مثال ہے نماز کی، تو نماز کے فضائل بھی ہیں، نماز کی شرائط بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ نماز کے مفسدات بھی ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز کی توہین ہوتی ہے اور غیر مسلم لوگ ان وجوہ کی بنیاد پر نماز کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے ہر لحاظ سے لازم ہے کہ ہم اس عید کا تحفظ کریں۔ سب سے پہلا تحفظ تو اس عید کے اس بات کا ہے کہ یہ عید واقعی عید ہے اور سب عیدوں سے بڑی عید ہے، اور اس عید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر مسلسل ہم دلائل پیش کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر کہ زمانہ بدلنے کے لحاظ سے کچھ شرعی امور ایسے ہیں کہ جن میں مشروط طریقے سے تغیر بھی رونما ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ تبدیلی اور تغیر قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت پر اللہ کے شکر کی ادائیگی ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اس بنیاد پر اس فضل کی آمد پر اظہار خوشی، یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا ایک شکر ہے، اور شکر کے کئی طریقے ہیں۔ شکر بالقول بھی ہوتا ہے، شکر بالفعل بھی ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر امت مسلمہ شکر بجا لاتی ہے کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہمیں ہدایت نصیب ہوئی۔ اور یہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سارے انبیاء علیہ السلام سے منفرد ہے، تو اس بنیاد پر آپ کے میلاد کی نسبت سے شکر بھی منفرد ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر ایک پیغمبر کی ولادت کو دیکھو تو وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن کسی بھی نبی کی ولادت ایسی نہیں تھی کہ جس کی ولادت قیامت تک ہدایت کی ضمانت ادا کرتی، کہ اب چونکہ یہ تشریف لے آئے ہیں، ان کے بعد اسی بنیاد پر ہی
ہدایت رہے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کسی بھی نبی کی ولادت کا اعزاز نہیں تھا۔ وہ خود آئے، بہت کچھ لے کے آئے، لیکن ان کی آمد کا بھی یہ اعلان تھا، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ابھی میرے آقا آنے والے ہیں۔ یہ صرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، کہ آپ کی ولادت باسعادت نے قیامت تک کے لیے کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں رہنے دی، کیونکہ نبی مقصد کے لیے آتے ہیں اور ان کا مقصد انسانیت کو ہدایت دینا ہوتا ہے، اور انسانیت کو قیامت تک کے لیے جتنی ہدایت درکار تھی وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ تو اب اس کے بعد اور کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جیسی کسی نبی کی بھی ولادت نہیں، تو اس ولادت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس پر شکر بھی منفرد درجے کا ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج 15ویں صدی میں ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا مین سبب یہی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ ہمارے پاس جو نور اسلام ہے، نور قرآن ہے، نور ہدایت ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ ہے۔ یعنی جو اس وقت آج سے 14 صدیاں پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے، صرف وہی آپ کے نور سے بہرہ ور نہیں ہوئے، بلکہ ہم تک بھی وہی نور پہنچا اور اگلی نسلوں تک بھی وہی نور جانے والا ہے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فیضان کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے، اور پھر اس ولادت پر شکر کی ادائیگی کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ وہ اگرچہ اس لحاظ سے بھی وسیع ہے کہ کائنات کے اندر مختلف مخلوقات اپنے اپنے انداز میں اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ جن پر ہم انسان مطلع بھی نہیں ہو سکتے، چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے اور اللہ کی نماز اس نے کیسے پڑھنی ہے۔ تو اب ہم مطلع نہیں ہیں مختلف مخلوقات کی نمازوں پر کہ وہ نمازیں ادا کر رہی ہیں یا کس طرح کر رہی ہیں، لیکن ہمارا نہ جاننا اس کی دلیل نہیں کہ وہ نماز کی ادائیگی نہیں کر رہی، چونکہ ہر ایک کی نماز ہے اور ہر ایک کی تسبیح ہے۔ تو جیسے ہر چیز کی نماز کا اپنا انداز ہے، ایسے ہی ہر چیز کی محفل میلاد کا بھی اپنا انداز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں، تو ہر جہان اور ہر مخلوق کو اللہ نے یہ ادراک دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اس بنیاد پر وہ اس پر اپنی اپنی خوشی کا اپنے اپنے طریقے سے اظہار کرتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے انعام جو کہ حضرت انسان پہ ہوا، یہ اشرف المخلوقات ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی میں سے ہیں۔ تو اس لیے یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیع ترین انداز اور مفہوم ہے وہ انسانیت کو عطا کیا گیا، یعنی امت مسلمہ کو عطا کیا گیا۔ تو اس کی فضیلت کی بنیاد پر اور اس کی عظمت کی بنیاد پر اس کا انکار کرنا درست نہیں، اور جو لوگ انکار میں ہیں انہیں اگر تھوڑا سا بھی ان کی اگر
قسمت میں ہدایت ہے تو وہ اس پر تدبر کریں تو انکار ختم ہو سکتا ہے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب دیوبند کے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، تو یہ پوری کتاب ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کی صورت، آپ کی جلوہ گری، آپ کی ولادت، آپ کا تذکرہ، اس کو حل مشکلات کا ایک طریقہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جائے تو اس سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی جہت کو اگر سامنے رکھا جائے تو انسان جو کہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے اسے درکار ہے کہ وہ اپنے ایک سال کے لیے اپنے تحفظ کا اہتمام کرے، تو پھر بھی اس کو اپنے گھر میں، اپنے مکان دکان میں یا کم از کم اس نیت کے لیے سے ایک محفل کا انعقاد کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے خصوصی طور پر، تاکہ اس کے گھر کے اندر خیر و برکت رہے اور وہ محفوظ رہے۔ اس سلسلہ میں اشرف علی تھانوی نے یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر یہ لکھا ہے، طاعون کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے۔ لکھتا ہے کہ طاعون کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہے، اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے۔ یعنی میں نے ایک کتاب نشر الطیب لکھی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے، نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس کے لکھنے کے زمانے میں خود اس قصبہ میں طاعون تھا، یعنی جہاں اشرف علی تھانوی نشر الطیب لکھ رہا تھا وہاں طاعون تھا۔ تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، اور جس روز وہ ناغہ ہو جاتی تھی اس روز 2-4 اموات سننے میں آتی تھیں۔ ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ یہ بائی چانس ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں ہے کہ جس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کے کچھ صفحے لکھتا ہوں اس دن برکت ہو جاتی ہے، کوئی بھی فوت نہیں ہوتا، اور جس دن نہیں لکھتا اس دن 2-4 اموات ہو جاتی ہیں۔ ابتداً میں نے اس کو محض اتفاق سمجھا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا، یعنی کئی مرتبہ کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو اس دن کوئی بھی فوت نہیں ہوتا طاعون کے باوجود، اور جس دن نہیں ہوتا 2-4 اموات ہو جاتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے کہ ذکر کی وجہ سے فرشتہ، حالانکہ موت کا وقت تو معین ہے، اس کے باوجود یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی پاور ہے، یہ اتنی برکت ہے کہ موت کا جو معین وقت ہے وہ بھی ٹل جاتا ہے اور آگے اس کو کر دیا جاتا ہے موت کو۔ تو کہتا ہے کہ آخر میں نے یہ التزام کر لیا، التزام کہ اپنے اوپر لازم کر لیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ گاؤں طاعون کی بنیاد پہ موت سے محفوظ رہتا تھا۔ پھر لکھتا ہے آج کل بھی لوگوں نے مجھے طاعون کے متعلق
اطراف و جوانب سے لکھا ہے تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشر الطیب پڑھا کرو. تو مطلب یہ ہے کہ نشر الطیب کے پڑھنے سے طاعون کا مرض دور ہو جائے گا اور تم محفوظ رہو گے. تو یہ ایک یعنی ان کی طرف سے گواہی ہے جو عمومی طور پر ایسے تذکرے کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بنیاد پر جو بندے کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ ایک قطعی امر ہے، یقینی امر ہے. تو اللہ کی عظیم نعمت پر شکر کی ادائیگی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، اور اس نیت سے بھی محفل میلاد کا انعقاد ہے کہ بندہ اس کا جو سال ہے اگلے 12 ربیع الاول شریف تک وہ برکتوں سے معمور رہے. پھر اس کے اندر اسلاف کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بھی امت کے اولیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اس کا تذکرہ کیا. اس طرح کے امور کا بجا لانا بھی اسی شکر کا حصہ ہے جو ابھی میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ ہم جو تحفظ چاہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تو اس کا وجود ہے، پھر اس کی فضیلت ہے، پھر اس کا طریقہ کار ہے، اور پھر خرافات سے اس کا تحفظ ہے. تو حضرت معروف کرخی کا فرمان حاشیہ اعانۃ الطالبین جلد نمبر 3 میں انہوں نے لکھا: من حیّا لأجل قراءۃ مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی قراءت کے لیے طعام تیار کیا. حیّا طعام یعنی لنگر پکایا. لأجل قراءۃ مولد الرسول، قراءت مولد الرسول کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں میلاد نامے پڑھے جاتے تھے، یعنی عربی زبان کے اندر چند صفحات پر مشتمل وہ تذکرہ کہ جس میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور پھر یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، اور پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منتقل ہوا. اور پھر اس دوران جو آیات اور علامات کائنات میں ظاہر ہوئیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں موجود تھے، اور اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، یا اس وقت کے جو مناظر تھے کہ آسماں کے ستارے قریب آ گئے اور کعبۃ اللہ اس طرف جھک گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے کہ ختنہ شدہ تھے، اور ولادت کے ساتھ ہی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا. تو اس طرح کا جو احوال یعنی بیان کیے جاتے تھے شروع کی محافل میلاد کے اندر اختصار کے ساتھ. اس پر یعنی بہت سے اکابر علماء کے وہ میلاد نامے عربی میں لکھے ہوئے موجود ہیں. تو من حیّا لأجل قراءۃ مولد الرسول، مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے لیے جس نے طعام تیار کیا، وجمع اخوانا، اور اس نے دوستوں کو جمع کیا کہ دوست جمع ہوں گے تو پھر ایک صاحب وہ میلاد نامہ پڑھیں گے، دوسرے سنیں گے. وَأَوْقَدَ سِرَاجًا، اور اس نے ان اس زمانے میں یہ موجودہ جو لائٹنگ ہے یہ تو نہیں تھی، لیکن جس طرح کے بھی چراغ ہوتے تھے وہ اس نے اضافی طور پر بھی جلائے تاکہ عام دنوں سے روشنی اس کے گھر میں زیادہ ہو. وَأَوْقَدَ سِرَاجًا وَلَبِسَ جَدِيدًا، اور اس نے نئے کپڑے پہنے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی مجلس میں چونکہ میں شرکت کر رہا ہوں، وَتَعَطَّرَ اس نے خوشبو لگائی، وَتَجَمَّلَ اس نے زیب و زینت اختیار کی. یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں تعظیم لمولدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی تعظیم کے لیے. یعنی یہ مفعول لہو ہے پہلے سارے افعال کا، تو مفعول لہو غرض ہوتی ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پر کہ ضربتہ تادیباً، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. تو یہ سارے افعال کرتے وقت اس بندے کا ارادہ کیا تھا؟ چونکہ ارادہ تکبر کا بھی ہو سکتا ہے کہ ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں ان پر ظاہر کیا جائے کہ یہ اتنے پیسے نہیں رکھتے جتنا میں رکھتا ہوں، یا کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے، یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مقصد یہاں اس کا کیا تھا؟ تعظیم لمولدہ، کہ وہ اس مولد کی تعظیم کرے. اس لیے اس نے نئے کپڑے پہنے، اس لیے اس نے خوشبو لگائی، اس لیے اس نے کھانا تیار کیا، تعظیم لمولدہ. تو پھر حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین. یعنی یہ حضرت معروف کرخی کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ان کا یہ کشف ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو انبیاء کرام علیہم السلام کے طبقے کی سنگت عطا فرمائے گا، اور فرقہ اولیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے جمع کرے گا. وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور وہ اعلیٰ علیین کے اندر اس کا مقام ہوگا. تو اس طرح کہ یہ سارے افعال یہ حصہ ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بشرطے کہ یہ سب ہوں تعظیم لمولدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی تعظیم پیش نظر ہے. تکبر، ریاکاری پیش نظر نہیں، بلکہ تعظیم جو ہے وہ پیش نظر ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوسائل فی شرح الشمائل، اس کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ ما من بیت او مسجد او محلہ قرئ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا حفت الملائکۃ باہل ذلک المکان، کہ جس گھر میں یا مسجد میں یا محلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے کوئی محفل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جو اپنے پروں سے اس گھر کو یا مسجد کو یا محلے کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہ گفتگو ہے کہ امت کے اندر اس عید کو یا اس موقع کو دوسرے مواقع سے کتنا عظیم سمجھا گیا، اور اس کے لیے شرعی طور پر کس قدر اہتمام کیا گیا. جس طرح ادھر نماز کے لیے فضائل ہیں اور پھر اس کی شرائط ہیں، اب جیسے نماز کے مفسدات ہیں مثال کے طور پر کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسے ہی پھر اس عمل کے لیے بھی کچھ مفسدات ہیں کہ اگر وہ ہوں گے تو پھر یہ سارے کا سارا عمل خراب ہو جائے گا. اور وہ مفسدات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی معاشرے کے اندر صرف اس چیز کو لے کر جو ایک جہت ہے کہ خوشی کا موقع ہے اور عید کا وقت ہے اور سب سے بڑی عید ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو دوسری طرف سے کچھ جوہال لوگ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اس عید کی ادائیگی کے لحاظ سے کچھ مفسدات بھی ہیں،
کچھ نواقص بھی ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر وہ کیا جائے گا تو یہ پھر اس کے شایان شان نہیں، بلکہ وہ چیزیں اس کے لیے ایک توہین کی صورت میں ہوں گی، اور یہ پھر شرعی طور پر جائز نہیں رہے گی، بلکہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ پھر حرام کے درجے میں یا کسی نہ کسی طرح ناجائز درجے کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر لوگ خوشی منائیں، تو فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، خوشی نہ کرو، اللہ خوشی کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ تو اب قرآن تو ایک ہی بات کرتا ہے، قرآن میں تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں کہ کہیں قرآن کچھ کہے کہیں قرآن کچھ کہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو منکرین قرآن ہیں یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے قرآن ماننا آسان کتنا ہے، صرف یہ چیز ہی دیکھ لیں کہ اگر قرآن کلام الہی نہ ہوتا تو آپس میں اس کے اندر ٹکراؤ ہوتا، اس میں تضاد ہوتا۔ تو قرآن میں تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں، تعارض نہیں، اس کو دیکھ کر ہی مان لیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی چند صفحے کی کتاب کو لکھتا ہے تو آپس میں تعارض آ جاتا ہے، پہلے کچھ لکھ دیتا ہے پھر آگے مقابلے میں کچھ لکھ دیتا ہے، اور یہ اتنی طویل کتاب ہے اور اتنی صدیوں پہلے اس کا نزول ہوا، اور طویل کتاب کے اندر کہیں بھی کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر اب لا تفرح اور فلیفرحوا، یہ دونوں جو احکام ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کی معنویت کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ خوشیاں ایسی ہیں جن کا رب حکم دے رہا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن سے رب روک رہا ہے۔ ایسے کچھ خوشی کے طریقے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں، اور کچھ خوشی کے طریقے ایسے ہیں جن پر رب ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا غضب اترتا ہے۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ لا تفرح کا مخاطب اور ہے اور فلیفرحوا اوروں کے لیے ہے، لیکن اس کے ضمن میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک طرف ایک انسان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب رب کا فضل ہو تو اس پر خوشی ہونی چاہیے، تو اس پر اس نے احباب کی دعوت کی، دوستوں کو بلایا اور قرآن پڑھا گیا یا ناصری پڑھی گئی یا بیان قرآن ہوا۔ دوسری طرف کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے نعمت ملے تو خوشی ہونی چاہیے، تو یہ مجھے نعمت ملی ہے لہذا اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نے ڈھول بجانے شروع کر دیے یا اس نے کوئی رقص و سرور کی محفل سجا لی، تو اب ان دونوں طریقوں میں فرق ہے۔ جس نے بچہ کی ولادت پر رقص و سرور کی محفل سجا لی یا دوستوں کی اس نے شراب کی پارٹی کی، تو اس پر اللہ ناراض ہے کہ نعمت تو واقعی اس پر ہوئی، لیکن لا تفرح کے ضمن میں ہے کہ ایسی خوشی نہ کرو کہ جو خوشی اس نعمت کرنے والے کی رضا سے ٹکرا رہی ہے۔ اور پہلی طرف لحاظ سے جو خوشی تھی وہ خوشی شریعت کے دائرے میں تھی اور اس کا حکم بھی تھا۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہو یا میلاد کی کوئی محفل ربیع الاول شریف میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، اس کے اندر یہ تو ٹھیک ہے کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان پر جو
اللہ کی طرف سے فضل ہے مالی طور پر، وہ اس سٹیٹس کے مطابق محفل کرائے. یعنی کبھی ایسا تھا کہ اس کے پاس بمشکل 5,000 ہوتا تھا، تو اس نے اس وقت 5,000 خرچ کر کے محفل میلاد کا انعقاد کیا. اب اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ 5 لاکھ خرچ کرنا چاہتا ہے. اسی کے اندر مزید آسن طریقے سے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن بشرطے کہ کہیں وہ کسی حرام کا ارتکاب نہ کر رہا ہو، وہ ریاکاری نہ کرے، اور کسی لحاظ سے وہ قرآن و سنت سے اس کا فنکشن جو ہے وہ ٹکرانے نہ پائے. تو اس بنیاد پر تو یعنی وسعت موجود ہے کہ اس نے لائٹنگ اچھی کر لی، اس نے کھانا اچھا پکا لیا، اس نے دوست زیادہ بلا لیے، اس طرح کر کے اس نے اپنی اس عمل کے اندر وسعت پیدا کی. لیکن اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے تو پھر یوں ہوگا جیسے مفسدات نماز آ جاتے ہیں. مثلا نماز اس نے کپڑے پہن کے ادا کرنا شروع کی اور آگے اس نے کپڑے اتار دیے، تو شرط ہی نہیں رہی کہ جس کی بنیاد پر نماز ادا ہو سکے. تو مفسدات نماز جو ہیں وہ پائے گئے، اس کا وضو ہی نہیں رہا، یا اس کا چہرہ ہی قبلے سے پھر گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نماز پڑھنا ناجائز ہے مطلقاً. نماز تو اپنی جگہ نماز ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن اس بندے نے جو طریقہ اختیار کیا یہ طریقہ کار غلط ہے. تو آج معاشرے کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کچھ لوگوں کی طرف سے مفسدات پائے جا رہے ہیں، اور ان جاہل لوگوں کی طرف سے جو مفسدات پائے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی جگہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت نہ ہو، یا اپنی جگہ اس کا منانا جائز نہ ہو، یا جو صحیح طریقہ ہے اس پر بھی کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے. یہ ہرگز درست نہیں. لیکن جس نے مفسدات کا ارتکاب کیا اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے، اس کو رد کرنا بھی ضروری ہے، اور اس سے اپنے عمل کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ تیرے ان کرتوتوں کی بنیاد پر مطلقاً جو محفل میلاد یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آ رہی ہے، تو بھی ایک دشمن عید میلاد ہے کہ تیری وجہ سے اتنا جو مقدس عمل ہے اس کے اوپر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے. تو اس بنیاد پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی میوزک کا اہتمام کرتا ہے، یا وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، یعنی وہاں پردے کا خیال نہیں، اور وہ ایک میلے کی شکل ہے. جس طرح کہ یعنی یہ پہاڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور پھر وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، میوزک بجتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہیں. ان پر اللہ نے سختی سے ان سے روکا ہے. تو جب ایک بندہ نیک کام کے ضمن میں آگے ایسی چیزیں کر رہا ہے تو نیک کام تو اپنی جگہ نیک کام ہے، لیکن یہاں مفسدات پائے گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ نیک کام جو ہے اس کی ادائیگی میں خلل واقع ہو گیا ہے. یعنی جس طرح نماز پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جائے، یا نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے میسر نہ رہیں، تو یا نماز پڑھتے پڑھتے قبلے سے منہ ہٹ جائے، تو اب اس میں نماز میں اپنی جگہ نماز کی دلیل میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں پر اس کی وجہ سے اعتراض کیا جائے کہ ہم نماز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ننگے بھی نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو جو یہ کر رہے ہیں ان کے خرافات کا رد لازم ہے، اور ادھر دوسروں کے لیے یہ بطور دلیل اس عمل کے خلاف اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کئی سالوں سے ان ساری چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری اصلاحی تحریک جو ہے وہ ایک طویل زمانے سے ہے.
خواہ وہ مزارات پر جو خرافات جہال کی طرف سے کیے جاتے تھے، اس کے مقابلے میں جو ہمارا فتویٰ تھا اور اب بھی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہم نے اسے تقسیم کیا، علماء کرام کے اس پر دستخط کروائے، اوقاف سے مطالبہ کیا، مختلف جگہ اس سلسلے میں لڑائیاں بھی ہوئیں، پھر اصلاح نعت کی جو تحریک تھی، اور پھر اصلاح عقائد، خواہ وہ عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ رسالت ہو، اور مطلقاً اصلاح عقائد، جس طرح کہ اب بھی ہمارا بڑی تند و تیز طریقوں سے وہ رفض کے خلاف اور خوارج کے خلاف وہ اصلاحی تحریک جاری ہے۔ ایسے ہی ابھی جب یہ ربیع الاول شریف آنے والا تھا تو اس سے پہلے ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اور اس اعلامیہ میں ایسی چیزوں کے بارے میں لکھا بھی اور ویسے بیان بھی کیا کہ محفل میلاد کو ایسے امور سے محفوظ رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ رحمت کی جگہ عذاب برسنا شروع ہو جائے۔ تو اس کے باوجود چونکہ دوسری طرف سے کچھ چھٹی دینے والے جو لوگ ہیں، یعنی جن کے عام اجتماعات میں سامنے بے پردہ عورتیں بیٹھ کے ان کی تقریر سنتی ہیں، یا پھر وہ اس کو ایک میلے کی شکل دے رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ میلاد کو روایتی انداز میں منایا جائے، یا اس کو اپنے کلچر سے منسلک کر کے میلاد منایا جائے، یعنی یہ ساری اصطلاح منہاجیوں کی ہیں، اور کچھ ویسے بہت سے لوگ آزاد خیال ہیں جو کہ اس سلسلہ میں مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اب جو وہ واقعہ ہوا جس کو یعنی ایک ملتان کا، کہ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کس حد تک سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، اس بات میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن جو کچھ بظاہر دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے اور اسے حور قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، اور اس تمام قسم کی بےہودگی کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہرگز ایسے کاموں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محفل میلاد ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، یعنی صرف فتویٰ ہی نہیں بلکہ ڈنڈے مار کے بھی ایسے لوگوں کی اصلاح ضروری ہے کہ ہمارا اتنا محبوب ترین عمل، اتنا مقدس ترین عمل جو صدیوں سے آ رہا ہے، اس عمل کے آ کر وہ عریانی فحاشی کا ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی اور نام دیں، پھر بھی حرام تو ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ محفل میلاد کا تقدس جو ہے وہ تو مجروح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے کہ امت مفتی کے فتوے سے آزاد کی جا رہی ہے، اور نام نہاد پیروں کے کنٹرول میں دی جا رہی ہے، ایسے لوگ کہ جن کا نہ کتاب سے تعلق ہے، نہ فتوے سے تعلق ہے، نہ آیت سے تعلق ہے، بس وہ اپنی خواہش کے غلام ہیں، اور ان کے نزدیک ان کی خواہش جس طرح چاہے کہ سر نیچے کر کے میلاد منانا ہے، یا بھنگڑا ڈال کے منانا ہے، یا اس طرح ہورے بٹھا کے منانا ہے، تو اسی کو اپنے مریدوں کے اندر رائج کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو اپنی خواہش کو دین کا نام دیتی ہیں۔ تو ایسا ہرگز درست نہیں ہے، اور مفتیان وقت پر، علماء وقت پر یہ لازم ہے کہ ایسی خرافات کا اتنا شدت سے رد کریں کہ آئندہ اس طرح کی کسی کو کوئی گنجائش نہ ہو اور کوئی جری نہ ہو سکے ایسے کاموں پر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس سلسلہ میں جو عورتوں کی محفل میلاد کا ذکر کیا تو اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا، یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس سوال کا تذکرہ جلد نمبر 22 میں موجود ہے، یعنی جبکہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم یا سپیکر عمدہ اور اعلیٰ قسم کے موجود نہیں تھے، تو
عورتیں چند مل کے اپنی آواز بلند کرتی تھیں وہ ساؤنڈ کا کھاتا پورا کرنے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں سوال کیا گیا۔ یہ 240 نمبر صفحہ ہے فتاوی رضویہ شریف کا۔ سوال یہ ہے کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں، بازار میں نہیں یا کسی پبلک مقام پر نہیں، گھر میں چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں، گانے نہیں گاتی، میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے۔ یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہادت وغیرہ ایک ساتھ آواز ملا کر پڑھتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بینو توجرو، یہ سوال ہے اعلی حضرت سے۔ اب آج جس وقت ہم یہ حدود و قیود بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو شریعت کی ماننا نہیں چاہتے وہ الٹا ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب یہ میلاد کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور میلاد سے بھی روک رہے ہیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، الجواب ناجائز ہے، یعنی یہ پہلا جملہ ہے۔ پوچھا جا رہا تھا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد شریف پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی خوش الہانی کہ اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ تو اس بنیاد پر واللہ تعالی عالم یہاں اتنا جواب جامع معنی دیا کہ اگر آواز باہر آ رہی ہے، اگرچہ لاؤڈ سپیکر کے علاوہ ہے، ساؤنڈ سسٹم کے علاوہ ہے، لیکن باہر آ رہی ہے جہاں اجنبی اس آواز کو سن سکتے ہیں، تو پھر بھی محل فتنہ ہے۔ اور دوسری صورت میں کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں میلاد پڑھتی ہیں اور آواز باہر تک سنائی دیتی ہے، یعنی وہ مل کے پڑھنے کی بنیاد پر آواز اونچی ہوتی ہے اور وہ آواز باہر سنائی دیتی ہے، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ایسے ہی فتاوی رضویہ کی یہ جلد نمبر 10 میں ہے کہ وہ تلبیہ پڑھتے وقت بھی اپنی آواز بلند نہ ہونے دیں، وہ آہستہ طریقے سے تلبیہ پڑھیں۔ اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے رات ہمارا پروگرام تھا کہ 28 اکتوبر 1921 کو آپ کا وصال ہوا، تو 2021 28 اکتوبر کا کل دن تھا، یعنی عیسوی طور پر ایک صدی گزر گئی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو۔ تو اس وقت یعنی یہ مسائل اس جہت تک تھے ابھی، اور اعلی حضرت اس پر سٹینڈ لے رہے تھے، اور یہ نہیں کہ سنی ہیں میلاد منا رہے ہیں میلاد منانے دو۔ اب اعلی حضرت کس قدر چاہتے ہیں کہ وہابیت پر جو ہے وہ سپرے کیا جائے، لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت ہے اور اس کی پابندی جو ہے وہ لازم ہے۔ تو آپ نے عورتوں کے لیے یہ چیز ضروری بیان کی۔ اب وہ ایک صدی بعد آ جا کر خود عورت سامنے آ گئی، یعنی مردوں کے جلوس میں اس کو سٹیج پر بٹھایا گیا، یعنی اس کو پورا آرائش و زیبائش کے بعد میک اپ کر کے وہ بیٹھی ہے حور بن کے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ جلوس میں ڈانس کیا جا رہا، رقص کیا جا رہا۔ تو یہ چیز یعنی بدی بتدریج آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو نیکی کی قوتوں کو بھی اس کے مقابلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسے اگر میلاد کے اندر کوئی خرافات کرتا ہے تو اس کو روکا جائے۔ یہ میلاد دشمنی ہے، اس بنیاد پر جو صحیح پروگرام ہیں لوگ ان کو بھی محل اعتراض بناتے ہیں۔ اور ادھر لاہور کا ایک وہابی اس پر تقریر کر رہا تھا کہ سنی علماء کہاں ہیں، کیوں نہیں بول رہے، اس کو روکیں۔ تو اس کا ساتھی وہ نور من نور اللہ پر اعتراض کر رہا تھا، کیونکہ اس کا اکثر تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس نے اپنا وہ بڑاس بھی نکالنا تھا کہ یہ
میلاد پڑھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نور سے نور، تو اللہ کا نور تو قدیم ہے اور قدیم کی تو ولادت ہی نہیں ہوتی، تو یہ پھر میلاد کس کا مناتے ہیں؟ یہ یا پھر نور من نور اللہ کہنا چھوڑ دیں، جس طرح کہ ہم وہ پڑھتے ہیں درود آج کے اندر بھی نور من نور اللہ. تو اس کے لحاظ سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نور من نور اللہ کہنا برحق ہے، لیکن جو اس کو وہابی اس کا مطلب نکالتے ہیں وہ مطلب غلط ہے کہ نور من نور اللہ میں من جو ہے یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے. اگر من تبعیضیہ ہو تو پھر جو من کا ما قبل ہے وہ ما بعض کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے اور جسمانیات سے پاک ہے، اور پھر آگے ساری چیزیں جو ہیں وہ مرتب ہوں گی کہ جو قدیم ہو اس کا تو میلاد نہیں ہوتا. تو یہ من تبعیضیہ نہیں بلکہ من بیانیہ ہے، یعنی نور من نور اللہ کہنا جائز ہے، مگر من وہ نہیں کہ جس من کی بنیاد پر وہ اعتراض کر رہا ہے. اعتراض تب بنتا ہے جب من تبعیضیہ ہو. یہ من تبعیضیہ نہیں بلکہ من بیانیہ ہے. من بیانیہ کا مطلب جو ہے یا کہ اس نور کا آغاز اللہ کی طرف سے ہے، اس نور کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہے، نہ یہ کہ یہ نور اللہ کا جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، جو کہ وہاں ٹکڑا یا جزو یا حصہ تب بنتا ہے جس وقت کے من تبعیضیہ قرار دیا جائے. باقی چونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح سے روح کو پھونکا. تو اب روح من روح اللہ اس ذات کو کہیں گے جس میں اللہ نے اپنے روح کو پھونکا. تو جیسے وہاں قرآن کے اندر من کا بیان آیا من روحی، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روح اللہ کی روح کا ٹکڑا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کا آغاز ہے، یہ اس کا شرف ہے، اور آگے یہ مقام جو ہے وہ عقل سے ورا ہے، اور یہی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ عام عقلوں کے اندر اس کو تولا نہیں جا سکتا. تو جس طرح فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی یا دوسری جگہ روح من ہو، ان دونوں مقامات پر من کا استعمال ہے، اور من کا استعمال اللہ کے نور پر نہیں اللہ کی روح پر ہے. تو روح پر ہونے کے باوجود ایک مخلوق جو اللہ کی روح میں سے روح ہے، وہاں پر جزیت کا تصور نہیں بنتا اور جزیت نہیں بنتی. تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہیں، اور وہ ہونا نور بیانیہ کی شکل میں ہے. اس کا آغاز اور ابتدا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یا دوسرے لفظ میں اس کو من ابتدائیہ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس اصطلاح پر اعتراض نہیں، اور حقیقت میں ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، اور اللہ کے نور میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا نور جسم نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جسم ہے، اور اللہ کا جو نور ہے وہ اجزاء سے پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اجزاء ہیں، اور اللہ کا نور قدیم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حادث ہے، اور قدیم کی ولادت نہیں ہوتی، حادث کی ولادت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں، اور من کا بھی استعمال یوں کرتے ہیں جیسے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی میں
اللہ نے خود من کا استعمال اپنے لحاظ سے اور اپنے نبی کے لحاظ سے کیا ہے، اور وہاں پر جزئیت اور جسمانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نور من نور اللہ کا اطلاق بھی شرعی طور پر درست ہے، صرف یہ ہے کہ اس من کو تبعیضیہ نہیں قرار دیا جائے گا، اور وہ شریعت کے قواعد نافذ کیے جائیں گے جو توحید اور رسالت دونوں کے لحاظ سے موجود ہیں۔ باقی اس وہابی عالم دین کو میں کہتا ہوں کہ تم ہمارے علماء کو جن سے تمہاری دوستی ہے ان کو تم جھنجھوڑ رہے ہو کہ وہ نکلیں اور روکیں، لیکن اس سے بڑھ کر تم پہ لازم ہے کہ سرزمین حجاز، سعودی عرب، جہاں سے تمہیں مسلسل ایڈ ملتی ہے، تو وہاں پر جو الیوم الوطنی ہے اس پہ ڈانس بھی ہے، مجرے بھی ہیں، شراب نوشی بھی ہے، حرام کاریاں بھی ہیں، اور یعنی ایک موقع پر بہت سے لوگ ایک پل سے نیچے گر گئے، تو اخبار میں وہاں چھپا کہ یہ سارے چونکہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو الیوم الوطنی مناتے مناتے سارے پل سے نیچے گر گئے۔ تو تم اس سرزمین کے لحاظ سے چلو میدان میں ویسے نہیں آ سکتے، تو ان بیان سے تو کہہ سکتے ہو کہ الیوم الوطنی منانا جائز ہے، تو عید میلاد منانا کیوں حرام ہے؟ اور پھر الیوم الوطنی منانے پر تم یہ دلیل دیتے ہو کہ وہی جو ہم میلاد پر دیتے ہیں، انہوں نے بن باز نے، یہ جو موجودہ مفتی عبدالعزیز، اس نے لکھا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، چونکہ اس دن ہمیں ایک سلطنت ملی ہے جس کی وجہ سے ہم نے توحید کا پرچم بلند کیا ہے، تو قرآنی نقطہ نظر سے اس کا عید وطنی منانا جائز ہے۔ تو ایک سلطنت ملنے پر عید بنتی ہے، تو نبیوں کے سلطان کے آنے پر عید کیوں نہیں بنتی؟ تو اس پر یعنی یہ آیت تم کیوں نہیں پڑھتے، اور اس کی روشنی میں، اور پھر یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تو کیا شکر کی ادائیگی رقص سے ہوتی ہے؟ شکر کی ادائیگی میوزک سے ہوتی ہے؟ شکر کی ادائیگی جو ہے وہ شراب نوشی سے ہوتی ہے کہ جو سارے کام کر کے تم عید الوطنی مناتے ہو، اور پھر وہ سرزمین جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو، تو تم نے ان کو اڈے دے دیے، تم نے ان کو نیوم سٹی کی بنیاد پر مستقل دجال کے لیے ایک مرکز بنانے کا علاقہ دے دیا، اور تم نے مندر بنانے کے لیے ان کو زمینیں دے دیں۔ تو اس بنیاد پر روزانہ یعنی اتنی تیزی سے اب تبدیلیاں آنے لگیں کہ عورتوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس، اور پھر عورتوں کا ٹیکسی چلانا علیحدہ غیر مردوں کے ساتھ اس کا جواز، اور پھر سینموں کا کھولنا، اور اتنے خرافات روزانہ نئے شروع کیے جا رہے ہیں۔ تو کم از کم جو اپنے آپ کو علماء اہل حدیث کہلاتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں کہتے، تو انہیں اپنے ان آقاؤں کی کہ جو کرتوت ہیں ان کا بھی کچھ جائزہ لینا چاہیے کہ اتنی مقدس سرزمین مدینہ منورہ کی، وہاں پر جو ہے وہ میوزیکل شو شروع کیے گئے ہیں۔ یعنی ویسے میلاد منانے پر تو پابندی ہے، لیکن میوزیکل شو منانے کی اجازت ہے کہ بالکل مسجد نبوی شریف کے قرب و جوار میں مدینہ منورہ کی حدود میں ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو پوری عرب کی سرزمین پہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔